بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی نبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 19 فروری 2017۔ آج میں اپنے ایک تجربے سے بات شروع کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، حضرت عمر جو دوسرے خلیفہ تھے اسلام کی تاریخ میں، تو ان کے کئی اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ رحم اللہ عمران اہدیٰ علیہ عیوبی، اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو مجھ کو میرے عیب کا تحفہ بھیجے۔ اللہ اس آدمی پر رحم کرے جو مجھ کو میرے عیب کا تحفہ بھیجے۔ اب تک میں اس کو اخلاقی معنی لیتا تھا، اخلاقی معنی میں۔ کل مجھے ڈسکوری ہوئی کہ تو وژڈم کے معنی میں ہے۔ ہوا یہ کہ کل مسٹر اجے نے میری ایک بات پر اختلاف کیا، تو اس اختلاف میری عادت ہے کہ میں کسی اختلاف کو برے معنی میں نہیں لیتا، آبجیکٹو ہو کر سنتا ہوں۔ تو اس اختلاف سے میرا مائنڈ جو ٹریگر ہوا پازیٹیو وے میں، تو بہت بڑی بڑی باتیں ڈسکور ہو گئی۔ حضرت عمر کے اس قول کی میننگ بھی سمجھ میں آئی۔ تو یہ بہت عجیب غریب چیز ہے اختلاف، لیکن اختلاف کو صحیح ڈائریکشن پہلی بار دیا ہے ویسٹ نے۔ اسلام میں تو موجود تھا پہلے، لیکن اسلام کے بعد ویسٹ نے اس کو صحیح ڈائریکشن دیا۔ دیکھیے، 400 سال پہلے اٹلی میں ایک بہت ہی بڑا اسٹارور پیدا ہوا جس کو کہتے ہیں گلیلیو گلیلی۔ گلیلیو گلیلی کو کہا جاتا ہے کہ وہ فاؤنڈر آف ماڈرن سائنس ہے، کیونکہ اس نے پہلی بار یہ بتایا، اسٹیبلش کیا کہ سورج زمین کے گرد نہیں گھومتا ہے بلکہ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایک اور پہلو ہے جو ہسٹری میں ریکارڈ نہیں ہوا، وہ ہے ایک پرنسپل۔ یہ تو ایک واقعہ ہے جو اس نے بتایا، لیکن اس سے بھی بڑی چیز ہوتی ہے پرنسپل، کیونکہ پرنسپل کو آپ بہت ساری جگہوں پر اپلائی کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ گلیلیو گلیلی نے صرف ایک دریافت نہیں کی، ایک بہت بڑا پرنسپل دنیا کو دیا، اگرچہ وہ ہسٹری میں اس طریقے سے جیسے میں کہہ رہا ہوں شاید اس کا ریکارڈ نہیں ہوا۔ وہ یہ ہے کہ گلیلیو گلیلی نے ڈسینٹ کو اپوزیشن سے ڈیل ان کر دیا۔ ہسٹری میں ہمیشہ ڈسینٹ جو تھا وہ اپوزیشن کے معنی میں لیا جاتا تھا، یعنی ڈسینٹ کا مطلب ڈس ایگریمنٹ۔ ڈس ایگریمنٹ کسی نے کیا تو وہ ہمارے خلاف ہے، اسے مارو، اسے کاٹو، اسے نفرت کرو۔ تو ڈسینٹ کو ہمیشہ سے لیا جاتا تھا اپوزیشن کے معنی میں، اور پھر اس کے دشمن سمجھتے تھے اس کو۔ میں سمجھتا ہوں کہ گلیلیو گلیلی نے پہلی بار ہسٹری میں یہ کیا کہ ڈسینٹ کو اپوزیشن الگ کر دیا۔ ڈسینٹ جو ہے سمپلی ڈس ایگریمنٹ بن گیا۔ وہ کیسے ہوا کہ گلیلیو پہلا شخص تھا تاریخ میں جس نے ٹیلیسکوپ کو استعمال کیا۔ اگرچہ اس کا وہ انوینٹر نہیں تھا، لیکن استعمال انہیں سب سے پہلے اس نے کیا، اور اس نے استعمال کر کے اسی نے یہ بتایا تھا کہ زمین گھومتی ہے سورج کے گرد۔ تو اس کو
ارسطاٹل کا جو رائے تھی پہلے، ارسطاٹل کی اور پلیٹو کی، وہ لوگ مانتے تھے کہ سورج گھومتا. تو اس سے اس نے اختلاف کیا. لیکن پہلی بار اس نے یہ کیا کہ اپنے اختلاف کو، ڈس ایگریمنٹ کو ڈیمونسٹریٹیبل بنا دیا. اس سے پہلے چونکہ اختلاف کو آپ ڈیمونسٹریشن نہیں کر سکتے تھے، اس لیے وہ لڑائی بھائی ہوتی تھی. جب اختلاف یعنی ڈسینٹ ڈیمونسٹریٹیبل بن گیا تو فل اسٹاپ ہو گیا وہاں. مانو کمپلشن کریٹ ہو گیا، ماننا ہی پڑے گا. جیسے مثال کے طور پہ دیکھیے، ایک بہت ہی ویل نون فنامنا تھا ہسٹری میں، گرہن، سولر ایکلپس، لونر ایکلپس. ہمیشہ سے لوگ جانتے تھے کہ ایک ہوتا تھا، لیکن پوری ہسٹری میں اس کو لیتے تھے کسی بہت ہی مسٹیریس معنی میں. مسٹیریس. پہلی بار جب وہ زمانہ آیا کہ ماڈرن اسٹرانومی کا زمانہ آیا اور ٹیلیسکوپ سے دیکھا جانے لوگوں کو، تو پہلی بار انسان کو معلوم ہوا کہ یہ ایک بہت ہی ایک اسٹرانومیکل فنامنا ہے، کوئی مسٹیریس بات نہیں ہے. کیونکہ گرہن کیا ہے، ایکلپس کیا ہے، وہ ہے ویل کیلکولیٹڈ الائنمنٹ آف 3 اسٹرانومیکل باڈیز. یہ تین باڈیز جو سب کے سب چل رہی ہیں ایک خاص پوائنٹ پر الائنمنٹ کا ہو جاتا ہے، ایک چیز آ جاتی ہے. اگرچہ تینوں کا ڈفرینٹ سائز ہے، ڈسٹینس ہے، لیکن بہت ہی ویل کیلکولیٹڈ مینر میں ان کا الائنمنٹ ہو جاتا ہے. تو ہم کو لگتا ہے کہ تو اگر کبھی چاند بیچ میں آ جاتا ہے، کبھی زمین بیچ میں آ جاتی ہے، اس سے اکلپس ہوتا ہے. تو وہ جو چیز مسٹری بنی ہوئی تھی وہ ایک ڈیمونسٹریٹیبل چیز بن گئی ٹیلیسکوپ کی وجہ سے. اس سے ایک اسٹیبلش ہوا ایک پرنسپل کہ ڈفرینس کو سمپلی ڈس ایگریمنٹ کے معنی میں لو، اپوزیشن کے معنی مت لو. یہ پہلے تھا نہیں، ہزاروں سال سے یہ نہیں تھا. تو بس جہاں ڈسنٹ ہوا لڑائی، جہاں ڈسنٹ ہوا اختلاف. تو کل یہاں پر جو ہمارا پروگرام تھا سیٹرڈے کا، تو مسٹر اجے نے ہماری ایک رائے سے اختلاف کیا. تو میں اس پر آبجیکٹیولی لیا، تو میرا مائنڈ پازیٹیو وے میں ٹریگر ہو گیا اور بہت بڑی باتیں سمجھ میں آئیں. اس وقت یہ بات بھی تھی کہ گلیلیو کا جو کارنامہ ہے اس میں ایک چیز ریکارڈ میں نہیں آئی ہے، ایک پرنسپل اس نے اسٹیبلش کہ ڈسنٹ کو ڈیمونسٹریبل بنا دیا اس نے. تو اس کی وجہ سے اختلاف فل اسٹاپ لگ گیا اور لڑائی بھائی ختم ہو گئی. تو میں سوچتا ہوں کہ یہی راز ہے جس کو ہم کہتے ہیں. اس سے پہلے بات یہاں ہوئی تھی کہ واٹ از کریٹو تھنکنگ، وہ بھی مسٹر اجے نے کوشچن کیا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ کریٹو تھنکنگ یہی ہے. کریٹو تھنکنگ یہی ہے. وہ کیا ہے کہ ہمارا مائنڈ جو ہے بہت ہی کیپیسٹی اس کی ہے. ہمارا مائنڈ یونیورسل اوشن آف ریزروائر ہے فیکٹس کا. نیوریبل ان گنت قسم کے فیکٹس ہیں ہمارے مائنڈ میں بھرے ہوئے، بے شمار. تو وہ جب کوئی ہم سے ڈس ایگری کرے اور ہم افینڈ نہ ہوں، ہم غصہ نہ ہوں،
تو پازیٹیو وے میں ہمارا مائنڈ ٹریگر ہوتا ہے. پازیٹیو وے میں تو کیا ہوتا ہے, اس ڈیزائر کی کوئی ونڈو کھل جاتی ہے, وہ یونیورسل ڈیزائر جو ہے اس کو کوئی ونڈو کھل جاتی ہے. پھر ہم کو نئے نئے آئٹم ڈسکور ہونے لگتے ہیں. وہ جو ہمارے مائنڈ میں یونیورس آف ریزروائر ہے نئے نئے فیکٹ کا, اس کی بے شمار ونڈوز ہیں, تو اس کی کوئی نہ کوئی ونڈو کھل جاتی ہے, ہمیں نئی باتیں دریافت ہوتی, نئی باتیں دریافت ہوتی ہیں. جیسے کل مجھے کیا بات سمجھ میں آئی کہ دنیا میں یہ جو پیس کا کانسیپٹ ہمیشہ سے تھا, لیکن پیس ایکچوئل نہیں بنا تھا کبھی بھی. ان پرنسپل کچھ نہ کچھ ٹکراؤ تو ہوتا رہے, ہمیشہ ہوتا رہے گا, لیکن پیس کا امکان کبھی اسٹیبلش نہیں ہوتا اس سے پہلے, کیونکہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے, کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ پیس کو بھنگ کرتا تھا. کانفلکٹ آف انٹرسٹ جو ہے وہ ہمیشہ پیس کو توڑتا تھا. اس کی وجہ کیا تھی کہ پچھلے ہزاروں سال میں ہماری اکانومی جو تھی کل کی کل لینڈ بیسڈ تھی. یہ زمین تھی, اسی پہ کھیتی کرو, اسی پہ غلہ اگاؤ, اسی کو کھاؤ, اسی کو بیچو, بس. تو لینڈ بیسڈ اکانومی میں کچھ لوگوں کے قبضے میں ہوتی تھی لینڈ, کچھ لینڈ لارڈ ہیں, کچھ کنگ ہیں. تو آپ کے پاس کیا ہے, اسے چھینو تو ملے گا آپ کو, بغیر چھینے کوئی ملنے والا نہیں, کیونکہ لینڈ تو لمیٹیڈ ہے. تو کسی کے قبضے میں وہ, کسی لینڈ لارڈ کے قبضے میں, کسی کنگ کے قبضے میں ہے, تو اس سے چھینو تب کو تم کو ملے گا, نہیں تو نہیں ملے گا. اس کی وجہ سے لڑائی برابر لڑائی چلتی رہتی, زمین کا قبضہ کرنے کی لڑائی. اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد یہ ہوا کہ ماڈرن سائنس نے جو ٹیکنالوجی پیدا کی, اس سے ایک نئی دنیا انسان کے سامنے آئی. ٹیکنالوجی کیا ہے, ٹیکنالوجی نیچر میں چھپی ہوئی تھی ساری کی ساری. ساری ٹیکنالوجی اسی دنیا میں, جس کو ہم نیچر کہتے ہیں, اسی چھپی ہوئی تھی. تو سائنس نے اس ٹیکنالوجی کو ڈسکور کیا. ڈسکور کر کے اس نے یہ کیا کہ سورس آف اکانومی جو تھا اس کو ڈی مونوپلائز کر دیا. بے شمار نئے نئے انڈسٹری کھلی, کمانے کے راستے کھلے. اب اکانومی لینڈ پر منحصر نہیں رہی. آپ ایک کمرے میں ہیں, ایک کمپیوٹر لے کے بیٹھ جائیے, وہیں آپ بزنس کر سکتے ہیں, وہیں آپ بے شمار پیسہ کما سکتے ہیں. جیسے ابھی ایک صاحب آئے تھے انڈیا, وہ امریکہ میں رہتے ہیں, وہ ہمارے اعظم گڑھ ضلع کے تھے, وہ پیدا ہوئے اعظم ضلع میں, تو چلے گئے امریکہ. ان کا نام ہے فرینک اسلام. تو وہاں انہوں نے اتنا پیسہ کمایا کہ وائٹ ہاؤس سے بھی زیادہ بڑا گھر بنایا انہوں نے, وائٹ ہاؤس سے زیادہ بڑا گھر. اور ابھی انہوں نے علی گڑھ یونیورسٹی کو $2 بلین دیا ہے. یہ کیسے ہوا؟ پہلے نہیں ہو سکتا تھا. پہلے تو اسی زمین پر سب کچھ ڈپینڈ کرتا تھا, اسی زمین کو بار بار چھینتے تھے لوگ, کبھی یہ چھین رہے, کبھی وہ چھین رہے ہیں. اب انہوں نے ایک نئے جو اپرچونیٹیز کھلی ہیں ویلتھ منی جنریٹ کرنے کی, اس میں انہوں نے کوشش کی. منی جنریٹ کرنے کا پہلے جو سورس تھا ایک ہی, وہ تھا لینڈ, ایگریکلچر. تو نئے نئے جو مواقع کھلے ہیں منی جنریٹ کرنے کے, اس کو انہوں نے استعمال کیا, اور اتنا پیسہ کمایا کہ انہوں نے امریکہ میں وائٹ ہاؤس سے بھی بڑا گھر بنایا. اور ابھی انہوں نے $2 ملین دیا ہے علی گڑھ یونیورسٹی کو. اب کیا اور کچھ کرتے ہوں گے. تو یہ ایک مثال میں نے دی کہ کس طریقے سے نئے مواقع کھلے ہیں. تب پیس آیا. پہلے پیس اس لیے نہیں ہوتا تھا کہ بغیر لڑائی کے آپ کو ملتی نہیں تھی زمین, لینڈ پر قبضہ کرنے کے لیے لڑنا پڑتا تھا. اب لڑنے کی ضرورت ہی نہیں.
بغیر لڑے سب کچھ حاصل کر لیجیے. تو اب پیسفل ماحول ہوگا تبھی تو کام ہوگا. تو اب پیس اب بن گئی آپ کی ضرورت. اب پیس جو ہے ضرورت بن گئی تاکہ انڈسٹریل ایکٹیویٹیز جاری رہیں, جو ماڈرن جو طریقے ہیں دولت کمانے کے وہ جاری رہیں. تو اب پیس خود ضرورت بن گیا کہ آپ زیادہ پیسہ کما سکیں, زیادہ بڑی بزنس کر سکیں. تو پیس جو ہے آیا دنیا میں اس طریقے سے. پھر میں نے سوچا کہ پیس آیا کیسے. تو اس کا اوریجنل جو کریڈٹ جاتا ہے وہ اسلام کو. کیونکہ اسلام سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ ساری دنیا میں نیچر ورشپ تھی. شرک کیا ہے؟ شرک نام ہے نیچر ورشپ کا. نیچرل فنامنا کو پوجنا اسی کو نام ہے شرک. تو پہلے جو تھا وہ یہ تھا کہ نیچر لوگوں کے لیے آبجیکٹ آف ورشپ بنا ہوا تھا. آبجیکٹ آف ورشپ نیچر جو تھا, سورج, چاند, ستارے, سمندر, پہاڑ, ہر چیز آبجیکٹ آف ورشپ. تو آبجیکٹ آف ورشپ جو تھا تو اس کو معنی یہ تھا کہ وہ آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن نہیں تھا, تحقیق کا موضوع نہیں تھا. تو اسلام نے کیا کیا کہ نیچر اور ورشپ کو ڈی لنک کر دیا. دیکھیے ورشپ ادر دین گاڈ کبھی ختم نہیں ہو سکتی, نہ ختم ہوئی. اسلام جو ختم کی جو چیز وہ یہ تھا کہ شرک ختم کر دیا. یہ بھی لوگ غلط سمجھتے ہیں. اسلام نے شرک کو نہیں ختم کیا, شرک کو ڈی لنک کر دیا. یہ کیا اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام نے شرک کو ختم کر دیا, تو دنیا میں تو شرک ابھی بھی ہے. تو کہاں ختم کیا؟ وہ اسلام اس لیے کہ شرک جو ہے وہ مس یوز آف فریڈم کا فنامنا ہے. مس یوز آف فریڈم تو کبھی ختم نہیں ہوگا. تو اسلام کا جو کارنامہ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ شرک کو ختم کر دیا. اسلام کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے نیچر اور ورشپ کو ڈیلنگ کر دیا. جو چاہے پوجو, لیکن نیچر جو ہے مقدس نہیں رہے گی. نیچر مقدس نہیں رہے گی. تو اس کا انویسٹیگیشن ہوا, تحقیق, اور پورے ٹیکنالوجی دریافت ہوئی. ساری ٹیکنالوجی نیچر میں ایکسپلور کرنے سے آئی ہے. ساری ٹیکنالوجی, چاہے وہ کار ہو, ہوائی جہاز ہو, مشینیں ہوں, کمیونیکیشن ہو, اور ٹیلی فون ہو, کچھ بھی ہو, وہ نیچر میں ہڈن تھا. اسی نیچر میں ہر چیز نیچر میں ہڈن حالت میں موجود تھی. اس کو ایکسپلور کیا, اسی کو کہتے ہیں ٹیکنالوجی. تو ٹیکنالوجی جو تھی وہ اس لیے نہیں معلوم ہو پائی تھی کہ لوگ پوچھتے تھے نیچر کو. ساری ٹیکنالوجی نیچر میں ہے اور نیچر کو پوچھتے ہیں, تو پھر کیسے اس کو آبجیکٹ آف انویسٹیگیشن بنائیں گے. جیسے چاند کو پوچھتے تھے, اس لیے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ ہم چاند پر اپنا پاؤں رکھیں, چاند پر قدم رکھیں اپنا. تو اسلام کا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے نیچر کو اور ورشپ کو ایک دوسرے سے ڈیلنگ کر دیا. ورشپ تمہاری آزادی ہے, چاہے خدا کو ورشپ کرو یا کسی اور چیز کو ورشپ کرو, لیکن نیچر جو ہے آبجیکٹ آف ورشپ نہیں رہی. تو ساری ٹیکنالوجی دریافت ہوئی. اب یہ بات پھر کل ہی سمجھ میں میرے. ہم خود بہت دنوں سے کہتے تھے کہ اسلام نے شرک کو ختم کیا. تو سوال ہوتا تھا شرک ختم کہاں ہوا؟ شرک تو ہے. یعنی میں خود بہت دنوں سے یہی سمجھتا تھا کہ اسلام نے شرک کو ختم کر دیا. تو پھر یہ سوال آتا تھا کہ شرک ختم تو کیا نہیں, شرک تو ابھی بھی موجود ہے. تو شرک کو نہیں ختم کیا, شرک کو اور ورشپ کو ڈیلنگ کر دیا. انسان اپنی آزادی کو مس یوز کرتے ہوئے جس چیز کو چاہے ورشپ کرے, لیکن نیچر کی جو حیثیت ہے
وہ ہول ہی نہیں رہی. تو اس پر ایکسپلور کرنے لگے لوگ, اور پھر ہوتے ہوتے ٹیکنالوجی دریافت ہو گئی. تو اس کے معنی کیا ہوئے کہ اسلام کے ذریعے ہسٹری میں جو پروسیس وجود میں آیا, اس پروسیس کلمنیشن تھا سائنس, پیس, اس کا کلمنیشن تھا, کوئی ڈائریکٹ کوئی انڈائریکٹ. یعنی اسلام نے 1500 سال پہلے ہسٹری میں توحید کو لے کر ایک پروسیس جاری کیا, ایک ریولیوشنری پروسیس, ایک انقلابی پروسیس. اس پروسیس مختلف زمانے میں چلتا رہا. آخر میں اس کا کلمنیشن تھا ویسٹ میں. اس کے بعد اس کلمنیشن کے بعد دنیا میں ٹیکنالوجی آئی, پیس آیا, ڈیموکریسی آئی, ساری چیزیں آئیں. تو اس کے معنی یہ کیا ہوئے کہ اوریجنیٹر تھا اسلام کا. اسلام کو جو کریڈٹ ملتا ہے یہ کہ اس کو اوریجنیٹ کیا, اور ویسٹ کو جو کریڈٹ ملتا ہے وہ کہ اس نے اس کو استعمال کیا. تو یہ سب باتیں اس طرح مجھ پہ واضح نہیں تھی پہلے. کل جو مان میرا ٹریگر ہوا تو یہ باتیں واضح ہوئی. تو حضرت عمر کا جو قول ہے کہ اللہ اس انسان پر رحم کرے جو میرے عیب کا تحفہ مجھ کو بھیجے, تو اس کو میں نے ایک نیا سینٹینس بنایا, وہ یہ کہ ون ہو ڈس ایگریز ود می ہی از مائی بینیفیکٹر. ون ہو ڈس ایگریز ود می ہی از مائی بینیفیکٹر. کیوں کہ جب وہ ڈس ایگری کرتا ہے, اختلاف کرتا ہے, چاہے ہارش اختلاف ہو تب بھی, تو میرے مائنڈ کو شاک لگتا ہے. یہ شاک لگتا ہے تو کچھ ونڈو کھلتے ہیں, یہ ونڈو کھلتے ہیں, نئے نئے آئٹم سامنے آتے ہیں. یہی ہے کریٹیو تھنکنگ. کریٹیو تھنکنگ کا مطلب ہے نئے آئٹم کا دریافت ہونا. تو نئے آئٹم ایسے نہیں کہ وہ ہے نہیں, آلریڈی موجود ہیں وہ, لیکن وہ ہڈن ہیں, ہمارے مائنڈ کے ریزروائر میں چھپے ہوئے ہیں. وہ جیسے ٹیکنالوجی چھپی ہوئی تھی نیچر کے اندر. تو ہمارا مائنڈ جو ہے اس کو شاک لگتا ہے جب کوئی اس سے ڈس ایگری کرتا ہے, جب کوئی اپوز کرتا ہے, تو ہمارے مائنڈ کو شاک لگاتا ہے. اس شاک کو ہم پازیٹیو میں لیں, نگیٹیو وے میں نہ لیں. جب پازیٹیو وے میں لیں گے تو نئے نئے آئٹم نکلیں گے. اس کو آئٹم کو ڈسکور کیجیے, اس کو ریگولیٹ کیجیے, اس کو مینیج کیجیے. اس سے آپ کا مائنڈ جو ہے کریٹیو تھنکنگ, آپ کے مائنڈ میں کریٹیو تھنکنگ آ جائے گی. یہ ہے کریٹیو تھنکنگ کا فارمولہ. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑی چیز ہے جو مجھے دریافت ہوئی وہ ڈفرینس آف اوپینین کے بعد. اب مجھے یاد آتا ہے ایک واقعہ. میرے چھوٹے بھائی تھے ایم خان, وہ پالیٹیکنک میں پرنسپل تھے, تو یو پی میں. تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک امریکن ایکسپرٹ بلایا گیا, انڈیا گورنمنٹ نے بلایا, اور چندی گڑھ میں اس کے کلاسز ہوئے. اور پالیٹیکنک میں تمام پرنسپل جو تھے یو پی کے وہ بلائے گئے وہاں. تو اس امریکن پروفیسر نے ان لوگوں کو ایڈریس کیا. تو ہمارے بھائی نے بتایا کہ ایک موقع پر اس نے سوال کیا تھا ہم لوگوں سے, ہو آر کریٹیوز, تخلیقی سوچ والے کون لوگ ہیں, ہو آر کریٹیوز. تو لوگوں نے سوچنے کے بعد کسی نے کہا کہ پوئٹ یعنی شاعر, کسی کا ناولسٹ, کسی کہا کہ آرٹسٹ. تو اس کے بعد میں نے دیکھا تو
مذہب کے دائرے میں یہ لفظ استعمال ہی نہیں ہوا، یعنی کریٹو تھنکنگ کا لفظ مذہب کے دائرے میں استعمال ہی نہیں ہوا. آرٹ کے لیے استعمال ہوا، شاعری کے لیے استعمال ہوا، ڈرامہ کے لیے استعمال ہوا. تو کیوں ایسا ہوا؟ کیونکہ مذہب کے جو آئٹم ہیں وہ تو نیچر میں ہیں، وہ ڈیوائن نیچر میں ہیں، اور ڈیوائن نیچر کو لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک ریچولس کا سیٹ ہے، وہی کرو بس، مذہب مل گیا تم کو. تو ساری دنیا میں مذہب کو سیٹ آف ریچولس سمجھاتا ہے ہزاروں سال سے. جو سیٹ آف ریچولس ہو تو اس میں نئی سوچ کے کوئی سوال ہی نہیں. تو اسلام نے یہ کیا کہ اس سے باہر نکالا. مذہب سیٹ آف ریچولس نہیں ہے، مذہب سبجیکٹ آف اسپریچولیٹی ہے، انٹلیکچوئل تھنکنگ ہے، تدبر کا موضوع بنایا، تدبر کا. تب جا کے یہ بھی دریافت ہوئی گیا کہ ہمارا مائنڈ جو ہے وہ ایک اسپریچول ریزروائر ہے. یہ پہلے سے انسان نہیں جاتا تھا. پہلے تو اسپریچولیٹی کا مطلب تھا کہ گیان کرو، میڈیٹیٹ کرو، اپنے دل میں توجہ کرو. لیکن اسپریچولیٹی جو ہے وہ ایک انٹلیکچوئل ایکٹیویٹی ہے. یہ اسلام کے بعد شروع ہوئی، کیونکہ جب یہ معلوم ہوا کہ انسان کا جو نیچر ہے، جہاں جو مائنڈ ہے، وہ ایک ریزروائر ہے بے شمار کلمات کا، بے شمار اعلیٰ اللہ کا، بے شمار آیت خداوندی کا. تب جا کر یہ ایک نئی سوچ جاگی. اس کو میں نے لنک کیا. تب میری سمجھ میں آیا کہ یہ اسلام کی بہت بڑی دین تھی کہ انسان کو بتایا کہ اس کا مائنڈ جو ہے ایک اوشن ہے نالج کا. لیکن لوگ پچھلے جو چلی آتی ٹریڈیشن، تو وہ بس میڈیٹیشن ہی کوئی بڑی چیز سمجھتے رہے. اسپریچولیٹی میں میڈیٹیشن چلتا رہا، میڈیٹیشن اور مائنڈ بیسڈ اسپریچولیٹی آئی ہی نہیں. تھنکنگ کے لیول پر، تدبر کے لیول پر، غور فکر کے لیول پر، کنٹمپلیشن کے لیول پر اسپریچولیٹی آئی ہی نہیں. تو یہ ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، چھپا ہوا خزانہ. وہ میری سمجھ میں آیا جب بیابان ٹریگر ہوا کہ یہی تو سب سے بڑی چیز ہے کہ مائنڈ کو کھلنے دو، مائنڈ کی ونڈو کو کھلنے دو. اور کھولے گا کون؟ ہم خود بہت کم کھول پاتے ہیں. کرٹیک کھولتا ہے مائنڈ کی ونڈو جو ہے، ہم خود بہت کم کھول پاتے ہیں. زیادہ کھولتا ہے کرٹیک، کیونکہ وہ مرسیلیسلی دیکھتا ہے اس کو. وہ ہمارا آبزرویشن مرسی کے بغیر کرتا ہے. تو وہ ہمارے مائنڈ کو ہیمرنگ کرتا ہے، وہ کرٹیسائز کرتا ہے. تب مائنڈ کے ونڈو کھلتے ہیں. تب وہ جو اتھاہ خزانہ جو ہے نالج کا، اس کی ونڈو کھلنے لگتی ہے. یہ اسلام سے پہلے ایک کانسیپٹ تھا ہی نہیں. اسلام سے پہلے کانسیپٹ جو تھا دیٹ واز بیسڈ آن میڈیٹیشن. اسلام سے پہلے جو اسپریچولیٹی کا جو کانسیپٹ تھا وہ تھا بیسڈ آن میڈیٹیشن. اسلام نے پہلی بار اسپریچولیٹی کو کنٹمپلیشن پہ پیش کیا، تدبر تفکر پر پیش کیا. تب یہ ممکن ہوا کہ انسان مذہب بعد دائرے میں انسان کے اندر کریٹو تھنکنگ آئے. تو مذہب میں کریٹو تھنکنگ اس سے بھی زیادہ ممکن ہے جتنا کہ دوسرے دائرے میں، لیکن وہ بند پڑی ہوئی تھی. یہ سب جب میں مان ٹھہرے ہوا تو یہ سب باتیں میری سمجھ میں آئی. تو اگر ہم کو کریٹو تھنکر بننا ہے تو اس کی ایک ہی کنڈیشن ہے. اگر ہم کو کریٹو تھنکر بننا ہے تو اس کی ایک ہی کنڈیشن ہے، ہم آخری حد تک آبجیکٹو بن جائیں. آخری حد تک ہم آفینڈ نہ ہوں، کچھ بھی ہو آفینڈ نہ ہوں، غصہ نہ آئے. سنیں، آبجیکٹیولی سنیں. جب ہم آبجیکٹیولی سنیں گے
تبھی ہمارا مائنڈ کی ویڈیو کھلے گی اور تبھی ہمارے اندر کریٹیو تھنکنگ آئے گی. یہ ہے راز. یعنی آپ کو اللہ تعالیٰ نے یعنی خالق نے آلریڈی ایک وژڈم آف ایک اوشن آف وژڈم کے ساتھ پیدا کیا ہے. علاء اللہ، آیات اللہ، کلمات اللہ آپ کو تو بھر دیے ہیں آپ کے دماغ میں. لیکن جس طرح نیچر میں ٹیکنالوجی ہڈن تھی، اس طرح ہمارے مائنڈ میں جو وژڈم وہ بھی ہڈن ہے. اور وژڈم کو ونڈو کھولنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم کرسچن کو پازیٹیو میں لیں، ڈفرینس کو پازیٹیو میں لیں. میں ایک مرتبہ باہر گیا تھا تو ویسٹ کے کسی ملک میں، تو میں نے پوچھا تھا کسی پروفیسر سے کہ مغرب کی ترقی کا راز کیا ہے. اس نے کہا تھا کہ ڈسینٹ کو انسان کا ایبسولوٹ رائٹ ماننا. اس نے کہا کہ اس سے پہلے تاریخ میں ڈسینٹ کو ایبسولوٹ رائٹ نہیں مانتے تھے. ویسٹ نے اس کو ایبسولوٹ رائٹ کا درجہ دیا ڈسینٹ کو. تو بہت صحیح تھی بات، بہت صحیح تھی بات. اسی کو میں ایلیبریٹ کر رہا ہوں. جب آپ ڈسینٹ کو ایبسولوٹ رائٹ مانیں گے تو آپ دوسرے کو رائٹ دیں گے کہ تم کو حق ہے تم مجھ سے اختلاف کرو. جب تک آپ ڈسینٹ کو دوسرے انسان کا ایبسولوٹ رائٹ نہ مانیں تب تک آپ اس کو حق نہیں دیں گے. لیکن جب یہ مان لیں گے کہ آپ ہر انسان کو حق ہے، ایبسولوٹ رائٹ ہے کہ اپنی رائے بولے، صرف وائلنس نہ کرے، بس ایک ہی کنڈیشن ہے. تو کیا ہوگا کہ آپ دوسرے کو موقع دیں گے وہ آپ کی ہمبری کرے، آپ ونڈو کو توڑے، آپ کے دروازے کھولے، موقع دیں گے. جب دروازے کھلیں گے اور نئے نئے آئٹم آپ کو، یعنی آیت اللہ کے آئٹم، کلمات اللہ کے آئٹم، علاء اللہ کے آئٹم آپ کے علم میں آئیں گے، تو وہی تو ہے کریٹیوٹی، وہی تو ہے کریٹیو تھنکنگ. تو جو آدمی چاہتا ہے کہ وہ کریٹیو تھنکر بنے مذہب کے دائرے میں، تو اس کی ایک ہی کنڈیشن ہے کہ وہ اپنے آپ کو اتنا اوپر اٹھائے، اتنا اوپر اٹھائے، اتنا اوپر اٹھائے کہ کبھی کسی بات افیکٹ نہ ہو، کسی بات میں غصہ نہ ہو، کوئی بات اس کو بری نہ لگے. اور اسی چیز کو شاید قرآن میں کہا گیا انک لعلی خلق عظیم، رسول اللہ کے بارے میں، کہ تم خلق عظیم پر ہو، اونچی سوچ پر ہو، اونچی سوچ، ہائی تھنکنگ. جب آپ ہائی تھنکنگ پر ہوں گے تو آپ کو کوئی چیز افیکٹ نہیں کرے گی. جب ہائی تھنکنگ پر آپ نہ ہو تب بھی افیکٹ ہوتا ہے. آپ ہائی تھنکنگ پر جب آپ پہنچ جائیں تو افیکٹ ہونا ختم ہو جاتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے، آپ کو مائنڈ کی ونڈوز کھلنے لگتی ہیں، نئے نئے آئٹم ملتے ہیں آپ کو. تو آپ کو سوچ کے نئے آئٹم ملتے ہیں، پھر آپ کے اندر کریٹیو تھنکنگ جاگ اٹھتی ہے. یہ ایک ساری بات. تو کل میں جب مسٹر اجے نے اختلاف کیا تو میں کل دن بھر سوچا، رات کو بھی سوچا، میں نے کل دن بھر سوچا اور رات بھی سوچا. آج صبح کو یہ سب باتیں ذہن میں آئیں. اور پھر یہ بھی سمجھ میں آیا کہ گلیلیو کا جو کارنامہ ہے جو بتایا جاتا ہے اس سے بھی بڑا ایک کارنامہ اس کا، وہ ایک پرنسپل کو اسٹیبلش کرنا، ایک پرنسپل کو اسٹیبلش کرنا، وہ ہے یعنی ڈیمونسٹریبلٹی کی سطح پر اپنی بات کو ثابت کرنا. کیونکہ جب آپ ڈیمونسٹریشن دے دیتے ہیں تو فل اسٹاپ لے جاتا ہے، پھر لڑائی کس لیے ہوگی.
جب فل اسٹاپ لگ گیا تو لڑائی کس لیے؟ جب فل اسٹاپ نہیں لگتا تبھی تو لڑائی ہوتی ہے. تو اس طرح سے ایک ڈائریکٹ وے میں دنیا میں پیس آ گیا. اب جو ہے مسلمانوں کی وجہ سے دنیا میں پیس نہیں ہے. خام خواہ لڑائی، خام خواہ سوسائڈ بامبنگ، خام خواہ نفرت. جیسے ابھی جو ڈونلڈ ٹرمپ کا قصہ ہوا، اب سب لوگ غصہ ہو رہے ہیں. جس کو دیکھے غصے کی بات بولتا ہے. غصے کی بات بولنے کی وجہ سے مسلمانوں کا مائنڈ ٹریگر نہیں ہوا. اگر وہ غصے کی بات نہ بولتے ان کا مائنڈ ٹریگر ہوتا. بہت بڑی بات سامنے آتی ان کے. مثلاً ان کو یہ سامنے آتا کہ جو مسلمان امیگرینٹ طور پر امریکہ میں یا یورپ میں رہتے ہیں، جن ملکوں سے نکل گئے ہیں وہ، تو ان کے مقابلے میں وہاں بہت زیادہ ان کو ملا ہوا ہے. تو انہوں نے شکر نہیں کیا، اقرار نہیں کیا. تو اللہ تعالیٰ نے ڈونلڈ ٹرمپ کو ایک ریمائنڈر کے طور بھیج دیا. تو ڈونلڈ ٹرمپ ان مسلمانوں کے لیے ریمائنڈر ہے کہ شکر رہو، کیونکہ شکر کا معاملہ اتنا نازک ہے کہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ. انسان سے جو ملتا ہے آپ کو اس پر آپ شکر نہ کریں گے تو آپ اللہ کا شکر کرنے کے قابل نہیں رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ شکر کا جو فیکلٹی ہے وہ ڈیولپ نہیں کرے گی آپ کے اندر. یہ جو حدیث ہے من لم یشکر اللہ من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو انسان کا شکر نہیں کرے گا وہ اللہ کا شکر بھی نہیں کرے گا. تو شکر کا مطلب ہے اکنالج کرنا، اکنالج کرنا. تو جب آپ انسان سے ملی ہوئی چیز پہ اکنالج نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ آپ کے اندر شکر کی فیکلٹی ڈیولپ نہیں کرے گی. تو جب ڈیولپمنٹ رک جائے گا تو نہ انسان کے بارے میں شکر، نہ خدا کے بارے میں شکر. کتنا بڑا نقصان یہ ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ میں تو بچتا ہوں کہ محسن ہے مسلمانوں کا کہ تم کو انسان سے جو مل رہا ہے اس کا شکر کرو تاکہ تم اللہ کا شکر کرنے والے بنو. ایک حقیقت ہے کہ ویسٹ میں جو مسلمان گئے ہیں اپنے ملکوں کو چھوڑ کر کے، ان کو ویسٹ میں جا کر بہت ملا. لیکن مجھے نہیں معلوم ویسٹ میں رہنے والا کوئی ایک بھی مسلمان مجھے نہیں معلوم کہ صحیح معنوں میں شکر کیا ہو، اکنالج کیا ہو. صحیح معنوں میں کچھ بھی نہیں. تو کیا ہوا؟ اس کا بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ اللہ کا شکر پھر ان کے اندر سے نکل گیا. اس حدیث کے مطابق جب انسان سے ملے آپ کو، انسان سے آپ کو ملے اور اس کو آپ اکنالج نہ کریں تو ملے ہوئے پر اکنالج کرنے کی جو فیکلٹی ہے وہ ڈیڈ ہو جائے گی، وہ ورک نہیں کرے گی، وہ ڈیولپ نہیں کرے گی. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ اللہ کا شکر کرنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے. تو کتنا بڑا نقصان ہے. تو ڈونلڈ ٹرمپ تو سب سے بڑی عبادت کے قائل بنا رہا مسلمان کو. اے مسلمانوں، تم سب سے بڑی عبادت سے معلوم ہو گئے تھے اللہ کا شکر. تو ڈونلڈ ٹرمپ تو میں سمجھتا ہوں کہ بینیفیکٹر ہے اس معنی مسلمانوں کا. شکر بلا شبہ سب سے بڑی عبادت ہے. اللہ کی جو باؤنڈریز ہیں، اللہ کی جو بلیسنگ ہے، اللہ نے بے شمار چیزیں دی ہیں، اس کا اکنالج کرنا، یہ ہے شکر. تو بلا اس سے بڑی عبادت کیا ہو سکتی؟ تو چونکہ مسلمان انسان سے ملی ہوئی چیز پر شکر نہیں کیا انہوں نے، تو ان کے اندر وہ فیکلٹی نہیں ڈیولپ کی، جس کی وجہ سے وہ اب ان کا جو اللہ کا شکر بولتا ہے تو لپ سروس ہوتا ہے. سارے مسلمان الحمدللہ بولتے ہیں لیکن وہ سب لپ سروس ہوتا ہے. دنیا میں جہاں بھی جائیں مسلمان بہت بولے گا الحمدللہ، لیکن وہ لپ سروس ہوتا ہے کیونکہ ان کے اندر وہ فیکلٹی کی ڈیولپمنٹ ہی نہیں ہوا جس سے دل سے نکلے ہوا. تو بس میں ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کا مسلمانوں کے بینیفیکٹر ہے. وہ یاد دلا رہا ہے کہ تم انسان سے ملی ہوئی چیز پر اکنالج نہ کرنے کی وجہ سے
تم شکر کے قابل نہیں رہے تو واپس لوٹو, اپنے کو شکر کرنے والا بناؤ. تو دیکھیے, اگر آپ چیزوں پر افنڈ نہ ہو, برا نہ مانیں, غصہ نہ ہو, بالکل آپ چٹھی طور پر لیں, تو آپ کا تو وہ کریکٹر آتا ہے جو قرآن میں کہا گیا ہے, یعنی خلق عظیم. خلق عظیم, اور خلق عظیم کا جو کریکٹر آئے گا تو کیا ہوگا, ساری انوانٹیڈ چیزوں کو آپ سائڈ میں کر دیں گے, سائڈ میں, اور پھر آپ کے اندر ہائی تھنکنگ آئے گی, کریٹیو تھنکنگ آئے گی, پازیٹیو تھنکنگ آئے گی, انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ ہوگا. یہ سارے جو ہائی ویلیوز ہیں وہ آپ کے اندر آئیں گے. جب سے آئیں گے تو اس کے بعد آپ سب سے بڑی عبادت کرنے کے قابل ہو جائیں گے. یعنی حمد, شکر, یہ سب بڑی عبادت ہے, اسی کرنے کے قابل ہو جائیں گے. تو کریٹیو تھنکر بنیں گے آپ. کریٹیو تھنکر کے بعد آپ ساری خود بڑی بڑی باتیں آپ کے اندر آ جائیں گی. تو یہ بات جو ہے ویگ انداز میں پہلے بھی میرے مان میں تھی یہ باتیں, لیکن کل کے تجربے کے بعد جو میں نے سوچا, جو مائنڈ ٹریگر ہوا, تو زیادہ کلیئر انداز میں آ گئی, زیادہ ان کو وہ کلیئرٹی آ گئی ان باتوں کی. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ جو میرے سننے والے ہیں وہ ان باتوں کو پکڑیں اور اپنی ایکٹیویٹیز کو اس پر بیس کریں, اور دعوت کا جو ہم کام کر رہے ہیں اس میں بھی اس کو استعمال کریں. یعنی آپ کریٹیو تھنکر بنیں. جب آپ کریٹیو تھنکر بنیں گے تبھی آپ بڑے بڑے کام کر پائیں گے, دعوت کے میدان میں بھی, کسی اور میدان میں بھی. تو کریٹیو تھنکر آدمی کیسے بنتا ہے اس کا فارمولہ مجھے ڈسکور ہوا. اس میں کوئی شک نہیں کہ کریٹیو تھنکر بننا انسان کے لیے بہت ہی بڑی چیز ہے, کیونکہ جو آدمی کریٹیو تھنکر بنتا ہے تبھی وہ بڑی باتوں کو دریافت کر پاتا ہے. بڑی عبادت, بڑا شکر, بڑا حمد تبھی آتا ہے اس کے اندر. تو آپ میں سے ہر شخص سے میں یہ کہوں گا کہ وہ سوچے اور اپنے آپ کو کریٹیو تھنکر بنائے, اپنے آپ کو کریٹیو تھنکر بنائے. کیونکہ جب آپ کریٹیو تھنکر بنتے ہیں تبھی بڑی بڑی باتیں سمجھ میں آتی ہیں, ہائی تھنکنگ آتی ہے, اس کے بغیر نہیں آتی. اس کا راز وہی میں نے عرض کیا کہ آپ آخری حد تک اپنے کو آبجیکٹیو بنا لیں. تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو اور آپ کو توفیق دے کہ ہم سوچیں اور صحیح معنوں میں اپنے آپ کو ایک خلق عظیم والا انسان بنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. Session now. All the online viewers are requested to send their questions on info@cpsglobal.org. People who are watching it on Facebook can mention their questions and comments. Please mention your location also when you send in your questions. مولانا سوال لینے سے پہلے کچھ کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو لوگوں نے کئی مختلف جگہوں سے بھیجے ہیں. پہلا کامنٹ بھیجا ہے مولانا اسرار صاحب عمری نے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے, کل مولانا صاحب آپ نے جو ٹاک دی اس میں مجھے یہ بات سمجھ میں آئی کہ پورے اسلامک ورلڈ میں کوئی بھی ایک مذہبی یا سیکولر مسلمان ایسا نہیں ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کر رائٹ گائیڈنس
یا پازیٹیو اوپینین رکھتا ہے سوائے آپ کے؟ مولانا یہ بہت بڑی بات ہے آپ نے کل جو کہی. اللہ نے ٹرمپ کے ذریعے مسلمانوں کو ریمائنڈ کیا ہے کہ اب تم کو ٹیکر سے گیور کمیونٹی بننا ہے. مولانا آپ کی یہ بات 100% قرآن اور حدیث کے مطابق ہے، لیکن یہ بات شب و روز قرآن اور حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں میں سے کوئی بھی نہیں جانتا. مولانا اگلا کومنٹ اسلام آباد پاکستان سے مس انسا چودھری نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب یور ایوری ورڈ از اے رچ سورس آف وزڈم، مے یو لیو لانگ. ڈاکٹر سفینہ تبسم نے اجمیر سے بھیجا ہے کامنٹ، مولانا صاحب ٹو ریز یور سیلف فرام یور بائسز اینڈ ٹو ریز یور سیلف ٹو اے لیول ویئر یو ڈونٹ گیٹ offended is the secret of high thinking. مولانا صاحب so thankful to get this ideology from you. محمد دانش فضل نے لکھنؤ سے بھیجا ہے، مولانا صاحب یو ہیو رائٹلی پوائنٹڈ آؤٹ دیٹ آبجیکٹو تھنکنگ ڈیولپس کریٹو تھنکنگ. مس کرتلین نے شری نگر سے بھیجا ہے، واٹ این انلائٹننگ لیکچر. While Islam blessed mankind with the concept of peace and delinking nature from worship, Galileo's contribution to delink dissent from opposition is too a blessing. Thank you, Maulana, for such an inspirational lecture. مولانا اب سوال لیتے ہیں. یہ ایاز شاہد صاحب نے بھیجا ہے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب ایک مسئلہ ہے، آپ کی کتاب عظمت اسلام پڑھ رہا تھا، اس میں ایک چیپٹر ہے جس کا ٹائٹل ہے تاریخی پیغمبر. اس میں نے ایک چیز پڑھی، وہ یہ تھی کہ امت کا زوال ایک یہ بھی ہے کہ اس سے خدا پرستی چھوڑ کر اکابر پرستی اختیار کر لی، مگر میں اکابر پرستی سمجھ نہیں سکا. آپ اس کے بارے میں میرا ڈاؤٹ کلیئر کریں. دیکھیے، ایک ہے کسی عالم سے یا کسی شخصیت سے تعلم کرنا، یعنی لرننگ، تو یہ تو ہم کو ہر ایک سے کرنا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ جس کو کہتے ہیں انڈیویجول کلٹ، یعنی کسی شخص کو اتنا درجہ دے دیں کہ بس وہ ایبسولوٹ بن جائے، جو وہ کہے وہ مان لیں، یہ شخصیت پرستی. تو اسلام میں ایبسولوٹ سورس آف نالج صرف قرآن ہے، حدیث ہے بس. لیکن جب قرآن اور حدیث کے سوا کچھ لوگوں کو مان لیا جائے تو وہی ہے عقائد پرستی. اور یہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. انہوں نے احبار اور رہبان کو اپنا رب بنا لیا، یہی تو تھا. مسلمانوں نے بنا رکھا. وہ بولتے تھے احبار اور رہبان، مسلمان بولتے ہیں اکابر. وہی چیز ہے. جب تک مسلمان اکابر کے بجائے قرآن و سنت پر نہیں کھڑے ہوں گے تب تک ان کا اندر نیا بگڑی نہیں آنے والا. اس وقت مسلمان اکابر پہ کھڑے ہوئے ہیں، وہ قرآن و حدیث پہ کھڑے ہوئے نہیں ہیں. اس کی بہت مثالیں دی ہیں میں نے اپنی لٹریچر میں کہ بس اکابر کا انہیں کی بڑائی کا پتہ ہے، اللہ کی بڑائی کا انہیں پتہ ہی نہیں. یہ تو ایک بہت ہی کھلی ہوئی بات ہے. جی مولانا اگلا سوال ریاض بھٹ صاحب نے بھیجا ہے شری نگر سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے کہ مولانا صاحب ول اٹ بی رائٹ ٹو سے دیٹ کریٹیوٹی آف مائنڈ اینڈس when we create role models out of our ancestors? What is your opinion on this? ہاں تو صحیح ہے بات. جی مولانا اگلا سوال دھامپور سے بھیجا ہے مہتاب صاحب نے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا صاحب I want to know that how can a person maintain his positivity always? Please give me your guidance on this subject.
بھائی میرا جو سمپل فارمولہ ہے اپنے سطح پر وہ یہ ہے کہ جب بھی میں اندر کوئی نگیٹو تھاٹ آ جائے، افینڈ ہونے لگوں، غصہ ہو جائے، تو میں سوچتا ہوں کہ اس کا سفر کون کرے گا؟ اگر میں اپنی نگیٹو تھنکنگ کو ظاہر کروں، غصہ کروں، افینڈ ہو جاؤں، تو سفر کون کرے گا؟ تو ہر بار میں یہ جان پاتا ہوں کہ میں خود سفر کروں گا، وہ انسان سفر نہیں کرے گا. تو جب سفر کرنا میں خود ہوں تو میں کیوں اپنا دشمن بنوں، کیوں اپنے کو کل کروں؟ بس یہ چیز مجھے میری پازیٹیو تھنکنگ کو میں ہمیشہ مینٹین رکھتی ہے. جب بھی آپ کسی بھی معاملے میں سوچیے کہ غصہ ہونا، افیکٹ ہونا، جتنے بھی نگیٹو باتیں ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ ہم خود سفر کرتے ہیں، دوسرا سفر نہیں کرتا. تو ہم کیوں ایسا کریں؟ اپنے آپ کو خود ہی کیوں کل کریں؟ بس یہ بات مجھے ٹھنڈا کر دیتی ہے. مولانا صاحب اگلا سوال بھیجا ہے زبیر اقبال صاحب نے مراد آباد سے، اور انہوں نے لکھا ہے مولانا you said dissent is good as it helps in one's intellectual development. This is the reason West did very well and progressed very fast. My question is that dissent works to advantage in secular world, but what about religious world? Would you say in religion also dissent is beneficial? As today we see that dissent quickly leads to violence and culminates to terrorism. What is your opinion on this? مسلمانوں کی کمزوری یہ ہے کہ وہ ٹالرنس کھو دیا انہوں نے. ٹالرنس میں ہے ہی نہیں. وہ جانتے ہی نہیں، سچی بات ہے، وہ جانتے ہی نہیں کہ کسی ایشو پر پیسفل ڈسکشن کریں. یہ جانتے ہی نہیں. وہ ڈیبیٹ کرنا جانتے ہیں، وائلنس کرنا جانتے ہیں، غصہ ہونا جانتے ہیں. کوئی ایشو اگر پیدا ہو اور اس پر پیسفل ڈسکشن کریں آپ، دیٹ لیڈس ٹو انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ. یہ مسلمان جانتے نہیں. اسی کو بتانا ہے، مسلمانوں کو یہ بتانا ہے کہ جب بھی کوئی آپ کی رائے سے الگ رائے ظاہر کرے تو غصہ مت ہوئیے، پیسفل انداز میں اس سے ڈسکس کیجیے. تو خود آپ ہی کو فائدہ ہوگا، آپ کا ذہنی ارتقاء ہوگا، آپ کو نئی نئی باتیں سمجھ میں آئے گی. یہی بات مسلمانوں کو بتائی نہیں کی ہے. سچ پوچھیے تو مسلمانوں کا کیس ان اویئرنیس کا کیس ہے. مسجدوں میں، مدرسوں میں، جلسوں میں یہ بات بتائی نہیں آتی. تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ پڑھائی شروع ہو، مسلمانوں کو بتایا جائے، ان کی ان اویئرنیس توڑا جائے، تو سب ٹھیک ہو جائے گا. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو بھیجا ہے شفیع احمد ڈار صاحب نے شری نگر سے. انہوں نے لکھا ہے The peace ideology of Maulana Wahiduddin Khan is based on creative thinking. Maulana has extracted this ideology from deep thinking on life of Prophet Muhammad, Islamic history. That is why Maulana leads us towards positive direction. Positive results always come from creative thinking. Now people in the Muslim world have realized that Maulana Wahiduddin Khan is true representative of Islam and his peace ideology is the only hope for entire world. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے مس شبانہ انصاری نے پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے مولانا صاحب how have you learned creative thinking in your life? Please tell all of us. دیکھیے، ایک واقعہ تو میں نے آج ہی بتا دیا کہ ایک شخص نے میری بات سے ڈفر کیا، اختلاف کیا، تو میں افیکٹ نہیں ہوا، غصہ نہیں ہوا، تو سوچنے لگا. یعنی یقین کیجیے کہ میں
ایک 24 گھنٹے سوچا ہے میں نے اس پر, ایک پورا دن, ایک پوری رات. جب ٹریگر ہوا تو وہ سوچنے لگا. تو سوچتے سوچتے اتنی بڑی باتیں سامنے میں آئی کہ میں حیران رہ گیا. تب میں نے ڈسکور کیا کہ افیکٹ نہ ہونا, غصہ نہ ہونا کیا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ کو مائنڈ پازیٹیو وے میں ٹریگر کرتا ہے. پازیٹیو وے میں جب پازیٹیو وے میں ٹریگر کرتا ہے تو آپ کے مائنڈ کی ونڈو کھولنے لگتی ہیں. جس طرح نیچر کی ونڈو کھلی تو سائنس دریافت ہو گئی. تو جو قرآن میں جو کہا گیا کلامات اللہ, آیت اللہ, علاء اللہ, ان سب کا علم انسان کے اندر اللہ نے رکھ دیا. علامہ آدم الاسماء اللہ. تو اللہ نے ہمارے مائنڈ میں سارے کلمات, ساری آیات, سارے اعلیٰ کا علم رکھ دیا ہے. لیکن وہ ہے بند حالت میں. جب کوئی ونڈو کھلتی ہے تو وہ سامنے آ جاتے ہیں. تو میرا اللہ کے فضل سے میں غصہ نہیں ہوتا. یعنی غصہ اس میرے خلاف کوئی بولے تو غصہ نہیں آتا مجھے. ویسے کوئی پرنسپل کے خلاف چلے تو غصہ آئے گا مجھے. میرے خلاف کچھ بھی کریں, مجھے گالی دے, مجھے برا بھلا کہیں, مجھے کچھ بھی کہیں, مجھے آپ شاید شیطان کے ایجنٹ کہیں, مجھے غصہ نہیں آئے گا. تو یہ میرے راز ہے. میرا واقعتاً انہوں نے کہا بھی تم شیطان ہو, یہ کہا مجھ کو, لیکن مجھے غصہ نہیں آیا. تو جب غصہ نہیں آتا تو میرے مائنڈ کی ونڈوز کھلتی ہیں, اور پھر وہ کلمات اللہ, آیات اللہ, علاء اللہ کا کی طرح میری رسائی ہونے لگتی ہے. دیٹ از کریٹو تھنکنگ. یہ کلیئر ہے جی مولانا, اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو عامر موری صاحب نے بھیجا ہے شری نگر سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ونس یو گیو می دا ڈیفینیشن آف کریٹو تھنکر. You defined it as a person who do things normally in abnormal conditions. If we think and ponder on positive lines while facing abnormal situations, we will surely see that so-called abnormal situations will become a blessing in disguise for us. Thanks, Maulana, for such an inspirational talk. You have changed my mindset and given me a direction to lead a positive life. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے فراز خان صاحب نے کلکتہ سے. انہوں نے لکھا ہے, ایوری ون اسپیشلی مسلمس پٹ ایمفسس آن ریچولز اینڈ ٹریڈیشنز اینڈ ناٹ آن کریٹو تھنکنگ. They are not ready to read or even accept your book. How should I convince them? دیکھیے ایسا ہوا کیوں, ایسا ہوا کیوں. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں. قرآن میں ہے کہ اذا جاء رسول اللہ والفتح ورأیت الناس یدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہوں گے. اس کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ ہم یدخلون فی دین اللہ افواجا ثم یخرجون من دین اللہ افواجا. یعنی لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہوں گے, پھر فوج در فوج اسلام نکل بھی جائیں گے. تو میں نے سوچا کہ ایسا تو کبھی ہوا نہیں کہ مسلمان نکل گئے ہوں. جو اسلام میں آ گیا. پوری تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ جس طرح فوج در فوج آئے تھے ایسی فوج در فوج نکل گئے. یہ تو کبھی ہوا نہیں. پوری تاریخ میں ایسا کوئی فنامنا معلوم نہیں ہے. تب میں نے ڈسکور کیا کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ لوگ آئیں گے اسلام میں, لوٹ جائیں گے اپنے مائنڈ سیٹ کی طرف. آئیں گے اسلام میں, لوٹ جائیں گے مائنڈ سیٹ کی طرف. تو مسلمان میں جتنی بھی ایونٹس ہیں وہ سب مسلمان رہتے ہوئے اپنے مائنڈ سیٹ کے لوٹ جانا, اس لیے ہوا. تو جتنے مذہب ہیں دنیا میں سب ریچولس پر, سیٹ آف ریچولس کو مانتے ہیں مذہب. جتنے بھی مذہب ہیں ان کا عبادت نام ہے سیٹ آف ریچولس کا, اسی میں تھے پہلے وہ.
تو اسلام میں جب آئے تو اسی سے لوٹ گئے. یعنی فوج در فوج اسلام میں آئے اور فوج در فوج اپنے پچھلے مان کے لوٹ گئے. تو دین تو نہیں چھوڑا انہوں نے, دین تو نہیں چھوڑا انہوں نے, لیکن مائنڈ سیٹ وہی پچھلا جو تھا وہی لوٹ آیا. یہ مطلب ہے اس کا. تو سارے دنیا میں مسلمانوں میں جو باتیں ہیں, تشدد ہے, کہیں ریچولیزم ہے, کہیں کیا ہے, کہیں کیا, وہ سب جو ہے کہ جس مذہب سے نکل کر آئے تھے تو اس مائنڈ سیٹ کو بدل نہیں پائے. وہ ہمارے علماء نے کبھی باقاعدہ کوشش نہیں کی مائنڈ سیٹ کو بدلیں. فتویٰ دیتے ہیں ہمارے علماء فتویٰ دیتے ہیں, پچھلے مائنڈ سیٹ کو بدلنے کی کوئی سنسیئر کوشش نہیں کرتے. اس وجہ سے یہ سب باتیں ہیں. تو ان کے ایمان کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ہمیں ان کے مائنڈ سیٹ کو بدلنا ہوگا, تب سب ٹھیک ہو جائے گی. مولانا اگلا سوال لینے سے پہلے ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو طارق بدر صاحب نے بھیجا ہے پاکستان سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ٹوڈے آئی لرنڈ نیو تھنگ دیٹ بفور اسلام اٹ واز میڈیٹیشن اونلی, بٹ اسلام براٹ دا کلچر آف تدبر, thinking and creative thinking. Based on my travel experience in US and Canada, I noticed that Muslims in these countries are not only against Trump, but they are even against all the local people, and tell me that, Tariq, you don't know, they are very bad people. Maulana, you rightly said, if you cannot be thankful to people, how you can be thankful to God? مولانا اگلا سوال بینگلور سے بھیجا ہے فیصل سلیم صاحب نے, اور انہوں نے لکھا ہے, مولانا صاحب, کین یو پلیز گائیڈ می ہاؤ آبجیکٹو تھنکنگ کین بی اچیوڈ اینڈ ہاؤ اٹ لیڈس ٹو کریٹو تھنکنگ. بھائی میرا تو ایکسپیرئنس یہی ہے کہ سب لوگ جیتے ہیں اپنے سیل میں. ہر آدمی نے اپنا سیل بنا رکھا ہے, اسی میں جیتا ہے. اس سیل سے باہر آئیے, اس کو سیل کو توڑیے. اس سیل کو آپ مائنڈ سیٹ کہیں, کنڈیشننگ کہیں. ہر آدمی کا ایک سیل ہے, وہ فیملی سے بنا ہے, کہیں انوائرمنٹ سے بنا ہے, کہیں اپنی گلوری سے بنا ہے. تو اس سیل میں جیتا ہے آدمی, ہر آدمی. میں نے تو یہی پایا لوگوں کو. تو اگر آپ چاہتے ہیں اپنے اندر لانا پازیٹیو تھنکنگ, کریٹیو تھنکنگ, تو اپنے سیل کو توڑیے, اپنے اس سیل کو توڑیے, ورنہ کریٹیو تھنکنگ کبھی آ نہیں سکتی. جی مولانا اگلا سوال لیتے ہیں جو انور سبحانی صاحب نے بھیجا ہے دلی سے. انہوں نے آپ سے پوچھا ہے, مولانا صاحب پلیز ایکسپلین اباؤٹ غزوۂ ہند. غزوہ ہند پر میں نے لکھا ہے, اس کو پڑھ لیجیے. یہاں پر جو میں بولتا ہوں اس کو لے کر سوال کیجیے تو زیادہ اچھا ہوگا. باقی غزوہ ہند کا وہ مطلب ہرگز ہے جو پاکستان والوں نے رکھا, بالکل فالس ہوڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں پاکستان والے. میں سختی سے کہوں گا, کیونکہ غزوہ ہند جو وہ ملٹری چلا رہے ہیں اس کو غزوہ ہند سمجھتے ہیں, اس کو بالکل فالس ہوڈ پہ جیتے ہیں. ہرگز وہ غزوہ ہند نہیں ہے جو وہ کر رہے ہیں. یعنی پراکسی وار چلاتے ہیں اور اس کو کہتے ہیں غزوہ ہند. پراکسی وار تو اپنے آپ میں حرام ہے. بات جو مطلب بتاتے ہیں اس کا پاکستان والے وہ بالکل غلط ہے, اس سے کوئی شک نہیں. اور اس کا جو صحیح ایکسپریشن ہے وہ میں لکھ چکا ہوں, اسے آپ پڑھ لیجیے, پھر سوال کیجیے. مولانا ایک کامنٹ پڑھنا چاہیں گے جو مولانا یعقوب عمری صاحب نے بھیجا ہے دلی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ٹوڈے اونلی آئی کیم ٹو نو دیٹ اسلام ڈی لنک دی ورشپ فرام نیچر. دس از ویری کلیئر اینڈ اے ویری بیلنسڈ اسٹیٹمنٹ. جزاک اللہ. مولانا اگلا سوال بھیجا ہے مولانا اسرار الحسن صاحب نے چنئی سے. انہوں نے لکھا ہے, مولانا ایسا کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی ایک نئی چیز یا نیا مسئلہ پیش آتا ہے تو تمام مسلمان سب سے پہلے نیگیٹو رسپانس کرتے ہیں سوائے آپ کے, ایسا کیوں ہے؟
بھائی اگر آپ مانیں تو اس کی وجہ ہے کہ لوگ جیتے ہیں اپنے آپ میں، میں جیتا ہوں اللہ میں. سارے مسلمان اپنے آپ میں جیتے ہیں، اپنی قوم میں، اپنی امت میں، اپنے ملک میں جیتے ہیں. اللہ کو لے کر جینے والا کوئی ہے نہیں. ساری دنیا میں بڑے ابھی تک کوئی اس انسان کو نہیں پایا ہے میں نے جو اللہ میں جیتا ہو. اپنا کلچر، اپنی قوم، اپنی فیملی، اپنا گروپ، اپنی جماعت، اسی میں جیتے ہیں لوگ. میری فائنڈنگ یہی ہے. ہر ایک جی رہا ہے اپنے آپ میں. اسی کو کر رہا ہوں اپنے آپ میں. اپنی فیملی، اپنی اولاد، اپنا بزنس، اپنا ملک، اپنی قوم، اپنی جماعت، اسی میں جیتے ہیں لوگ. اللہ میں جینے والا تو کوئی انسان مجھے نظر نہیں آتا. تو جب ایسا ہوگا تو نگیٹو تھنکنگ پیدا ہوگا اور کیا پیدا ہوگا. مولانا اگلا کامنٹ لینا چاہیں گے جو ڈاکٹر محمد وقار عالم نے بھیجا ہے یو ایس اے سے. انہوں نے لکھا ہے، مولانا if your argument is about creative thinking, that Islam started creative thinking in religion, it seems all right about religion. Otherwise, there are several societies and nations present before or during the Prophet era which were creative thinkers alike. So we will end the session here. We'll be back next Sunday, same time. Thank you.